السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھانسی گھاٹ پر جب قیدی سے آخری خواہش پوچھی گئی تو اس نے کہا کہ اسے آخری بار جیل کے پچھلے صحن میں لے جایا جائے، جہاں ایک پرانا کنواں برسوں سے بند پڑا تھا۔ عملے نے حیرت سے ریکارڈ چیک کیا تو معلوم ہوا کہ اسی کنویں کے پاس ایک قیدی کی لاش برسوں پہلے ملی تھی، مگر کیس کبھی حل نہ ہو سکا۔ کنواں کھود کر جیسے ہی ڈھکن ہٹایا گیا، اندر سے ایک زنگ آلود صندوق نکلا جس میں کچھ پرانے کپڑے، ایک شناختی کارڈ اور آدھا جلا ہوا خط ملا۔ اچانک قیدی نے وہ خط دیکھتے ہی مسکرانا شروع کر دیا، کیونکہ شہر کی سب سے بڑی اور خوفناک سینٹرل جیل کی وہ رات ہمیشہ کی طرح بہت تاریک، اداس اور خاموش تھی۔ لیکن اس رات کی خاموشی میں ایک عجیب سا بوجھ اور پرسراریت چھپی ہوئی تھی، جو جیل کی اونچی اور سرد دیواروں سے ٹکرا کر پورے ماحول کو مزید خوفناک بنا رہی تھی۔ جیل کے سب سے آخری اور تنہا حصے میں واقع موت کی کوٹھڑی، جسے کال کوٹھڑی بھی کہا جاتا ہے، وہاں ایک قیدی اپنی زندگی کی آخری رات گزار رہا تھا۔ اس قیدی کا نام سکندر تھا، جس کی عمر 50 سال کے قریب تھی، اور اس کے چہرے پر ایک ایسی سفید اور نورانی داڑھی تھی جو اس کی شخصیت کو ایک عجیب سا وقار اور روحانیت بخش رہی تھی۔ سکندر کے چہرے پر موت کا کوئی خوف یا پریشانی نہیں تھی، بلکہ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا گہرا سکون اور طمانینت تھی جو اس جگہ پر موجود کسی بھی انسان کے لیے انتہائی حیرت انگیز بات تھی۔ موت کی کوٹھڑی میں آنے والا ہر قیدی اپنی آخری رات روتے ہوئے، چیختے ہوئے اور موت کے خوف سے کانپتے ہوئے گزارتا تھا، لیکن سکندر ان سب سے بالکل مختلف تھا۔ وہ اپنی چھوٹی سی اور اندھیری کوٹھڑی میں بچھی ہوئی پرانی جائے نماز پر بیٹھا انتہائی سکون اور خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے رب کے حضور تہجد کی نماز ادا کر رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسلسل اللہ کا ذکر جاری تھا۔ کوٹھڑی کے باہر ڈیوٹی پر موجود جیل کا ایک پرانا ہمدرد گارڈ سلاخوں کے پاس کھڑا زاروں قطار رو رہا تھا، کیونکہ وہ پچھلے کئی مہینوں سے سکندر کو دیکھ رہا تھا اور وہ جانتا تھا کہ سکندر جیسا نیک اور فرشتہ صفت انسان کبھی کسی کا خون نہیں کر سکتا۔ گارڈ نے روتے ہوئے سکندر سے کہا، بابا جی، آپ بے گناہ ہیں، آپ نے ساری زندگی لوگوں کی مدد کی ہے، غریبوں کو کھانا کھلایا، پھر آپ نے اپنی سزائے موت کے خلاف اعلیٰ عدالت میں اپیل کیوں نہیں کی؟ آپ کیوں خاموشی سے اس موت کو گلے لگا رہے ہیں جو آپ کا مقدر نہیں ہے؟ سکندر نے سلام پھیرا اور انتہائی نرمی مسکراہٹ کے ساتھ گارڈ کی طرف دیکھ کر کہا، بیٹا، انسان اس دنیا کی عدالتوں سے جھوٹ بول کر اور وکیلوں کو پیسے دے کر بچ سکتا ہے، مگر اوپر والے کے کھاتے بہت پکے ہوتے ہیں، وہاں کوئی جھوٹ اور فریب نہیں چلتا۔ جو میرا ہے ہی نہیں، میں اس پر کیا رہوں؟ اور جس موت کا وقت میرے رب نے لکھ دیا وہ تو آ کر رہے گی۔ سکندر کی یہ باتیں اتنی گہری اور معنی خیز تھیں کہ گارڈ کو کچھ سمجھ نہ آیا اور وہ بس اپنے آنسو صاف کرتا رہا۔ دراصل سکندر کو جس قتل کے الزام میں کل صبح سورج نکلنے سے پہلے پھانسی دی جانی تھی، وہ قتل اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ وہ اس شہر کا ایک انتہائی معزز اور ایماندار تاجر تھا، جس کا کاروبار بہت پھیلا ہوا تھا، اور وہ اپنی کمائی کا زیادہ تر حصہ غریبوں اور یتیموں پر خرچ کرتا تھا۔ اس کی اسی نیکی اور ایمانداری کی وجہ سے شہر کے کچھ کرپٹ اور بے ایمان کاروباری لوگ اس کے شدید دشمن بن گئے تھے۔ وہ لوگ سکندر کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہتے تھے تاکہ وہ مارکیٹ پر اپنا کالا راج قائم کر سکیں۔ اسی سازش کے تحت انہوں نے شہر کے ایک انتہائی با اثر اور ظالم شخص کو قتل کروایا اور اپنے پیسے اور طاقت کے زور پر سارے جھوٹے ثبوت اور جھوٹے گواہ سکندر کے خلاف کھڑے کر دیے۔ پولیس بھی ان ظالموں کے ساتھ مل چکی تھی اور سکندر کو رات کے اندھیرے میں اس کے گھر سے گرفتار کر کے اس پر قتل کا مقدمہ درج کر دیا گیا۔ جب سکندر کو عدالت میں پیش کیا گیا تو مخالف وکیل نے اس پر کیچڑ اچھالا اور ایسے ایسے جھوٹے ثبوت پیش کیے جنہیں دیکھ کر خود سکندر بھی حیران رہ گیا۔ جج نے سکندر سے پوچھا، کیا وہ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتا ہے؟ سکندر نے انتہائی خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھا اور اپنا سر جھکا لیا۔ اس نے کوئی چیخو پکار نہیں کی، کوئی منت سماجت نہیں کی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جب ظالموں کی طاقت حد سے بڑھ جائے تو مظلوم کا واحد سہارا صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ جج نے تمام ثبوتوں اور گواہوں کی بنیاد پر سکندر کو سزائے موت کا حکم سنا دیا، لیکن سکندر کا دل کسی اور ہی دنیا کی سیر کر رہا تھا۔ وہ رات بھر جائے نماز پر بیٹھا رو رو کر اپنے اللہ سے دعائیں مانگتا رہا اور اس کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو اس کی سفید داڑھی کو تر کرتے رہے۔ اس کے آنسوؤں میں موت کا ڈر نہیں تھا، بلکہ کسی ایسے گہرے راز کا بوجھ تھا جو اس نے پچھلے 20 سالوں سے اپنے سینے میں دفن کر رکھا تھا، اور آج وہ اس بوجھ سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہونے والا تھا۔
رات کا اندھیرا آہستہ آہستہ چھٹنے لگا اور فجر کی اذان کی دل نواز اور پرسکون آواز نے جیل کی خوفناک خاموشی کو توڑ دیا۔ سکندر نے اٹھ کر وضو کیا اور اپنی زندگی کی آخری فجر کی نماز انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ ادا کی۔ نماز کے بعد اس نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور ایک لمبی دعا مانگی، جس میں اس نے اپنے رب سے کہا کہ اے میرے مالک، اگر تو مجھ سے راضی ہے تو میرے اس کفارے کو قبول کر لے اور مجھے اس دنیا کی ذلت سے نکال کر اپنے پاس بلا لے۔ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی جیل کے کوریڈور میں بھاری قدموں کی آوازیں گونجنے لگی۔ جیلر، مجسٹریٹ، ڈاکٹر اور جیل کا کچھ اور عملہ سکندر کی کوٹھڑی کے باہر آ کھڑا ہوا۔ جیلر نے بھاری آواز میں سکندر کو آواز دی اور کہا، سکندر، تمہارا وقت پورا ہو گیا ہے۔ سکندر نے انتہائی پرسکون انداز میں اپنی جائے نماز سے اٹھا۔ اس نے کپڑوں کو جھاڑا اور ہتھ کڑیاں پہننے کے لیے اپنے دونوں ہاتھ آگے کر دیے۔ پولیس والوں نے اسے کالے کپڑے پہنائے اور اس کے ہاتھوں اور پیروں میں بھاری بیڑیاں ڈال دیں۔ سکندر کے قدموں میں کوئی لڑکڑاہٹ نہیں تھی۔ وہ انتہائی وقار اور بہادری کے ساتھ جیلر اور مجسٹریٹ کے درمیان چلتا ہوا موت کے تختے کی طرف جا رہا تھا۔ جیل کے باقی تمام قیدی اپنی اپنی کوٹھڑیوں کی سلاخوں سے ہاتھ نکال کر سکندر کو الوداع کہہ رہے تھے، کیونکہ ان چند مہینوں میں سکندر ان کے لیے بہت کچھ کیا تھا۔ اس نے ان کے دلوں میں اپنے لیے ایک انتہائی خاص اور روحانی جگہ بنا لی تھی۔ سکندر مسکراتا ہوا سب کو سلام کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ پھانسی گھاٹ کے جیل کے بالکل پچھلے حصے میں واقع تھا، جہاں تک جانے کے لیے ایک لمبا کچا راستہ طے کرنا پڑتا تھا۔ سکندر جب اس راستے پر چل رہا تھا، اچانک اس کے قدم جیل کی پچھلی پرانی اور اونچی دیوار کے پاس جا کر رک گئے۔ یہ دیوار بہت پرانی تھی اور اس کے ساتھ کچھ جنگلی جھاڑیاں اور سوکھی ہوئی گھاس اگی ہوئی تھی۔ سکندر نے غور سے اس دیوار کے پاس موجود زمین کے ایک خاص ابھرے ہوئے حصے کو دیکھا، جو دیکھنے میں ایک بند اور سوکھے ہوئے کنویں کی طرح لگ رہا تھا۔ اور جگہ کو دیکھتے ہی سکندر کے پورے جسم میں ایک زوردار جھٹکا لگا۔ اس کی بے ساختہ آنکھوں میں آنسوؤں کا ایک نیا سمندر امڑ آیا۔ اس نے ایک لمبی اور گہری سانس لی اور اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا کر ایک ایسی طمانینت بھری مسکراہٹ دی جیسے اسے اس کے تمام سوالوں کا جواب مل گیا ہو۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ قدرت اسے گھما پھرا کر اتنی بڑی سازش اور جھوٹے مقدمے کا نشانہ بنا کر ٹھیک اسی جگہ پر لے آئی ہے جہاں سے اس کی زندگی کی سب سے بڑی اور ہولناک کہانی کا آغاز ہوا تھا۔ جیلر نے غصے سے سکندر کو دھکا دیا اور کہا، رک کیوں گئے ہو؟ چلو آگے، پھانسی کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ سکندر خاموشی سے آگے بڑھا اور چند ہی قدموں کے فاصلے پر وہ موت کے اس خوفناک چبوترے کے سامنے کھڑا تھا جہاں سے آج تک کوئی انسان زندہ واپس نہیں آیا۔ پھانسی کے تختے پر جیل کا سب سے پرانا، خوفناک اور ظالم جلاد کھڑا تھا، جس کا چہرہ ایک کالے نقاب سے ڈھکا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں وہ موٹا اور کھردرا رسا تھا جو چند منٹوں میں سکندر کی سانسیں چھیننے والا تھا۔ یہ جلاد اتنا بے رحم اور شفاق تھا کہ وہ قیدیوں کو تختے پر روتا اور گڑ گڑاتا دیکھ کر ڈگمگاتا تک نہیں تھا۔ اس کے دل میں کبھی کسی کے لیے کوئی رحم نہیں آیا تھا، لیکن آج جب اس نے سکندر کو تختے کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو اسے بھی اپنے دل میں عجیب سی گھبراہٹ اور بوجھ محسوس ہوا۔ سکندر کے چہرے کا نور اور اس کی بے خوفی جلاد کے لیے ایک بالکل نئی چیز تھی۔ مجسٹریٹ نے روایتی قانون کے مطابق اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی فائل کھولی، انتہائی سنجیدہ اور کڑکدار آواز میں سکندر سے پوچھا کہ تم موت کے بالکل آخری کنارے پر کھڑے ہو۔ قانون تمہیں یہ حق دیتا ہے، اگر تمہاری کوئی آخری خواہش ہے تو بتاؤ تاکہ اسے پورا کیا جا سکے۔ عام طور پر قیدی اس وقت اپنے گھر والوں سے ملنے کی یا اپنی پسند کا کوئی کھانا کھانے کی خواہش ظاہر کرتے ہیں، لیکن سکندر نے اپنا سر اٹھایا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی گونج اور ایک ایسا درد تھا جس نے پورے پھانسی گھاٹ کو سناٹے کو چیر کر رکھ دیا۔ سکندر نے کہا، صاحب، میری آخری خواہش یہ ہے کہ مجھے پھانسی کے اس پھندے پر لٹکانے سے پہلے اس پچھلی دیوار کے پاس جو پرانا اور بند کنواں ہے اسے ابھی اور اسی وقت کھدوایا جائے، کیونکہ وہاں پچھلے 20 سالوں سے ایک ایسی امانت دفن ہے جسے باہر نکالنا بہت ضروری ہے، اور جب تک وہ امانت باہر نہیں آ جاتی میری روح کو سکون نہیں ملے گا۔ سکندر کی یہ عجیب و غریب اور ناقابل فہم خواہش سن کر وہاں موجود مجسٹریٹ، جیلر اور باقی تمام افسران دنگ رہ گئے۔ جیلر نے غصے سے آگے بڑھ کر کہا، یہ کیسا پاگل پن ہے؟ موت کے ڈر سے تمہارے دماغ خراب ہو گیا ہے؟ ہم اس وقت یہاں کوئی پرانا کنواں نہیں کھود سکتے۔
یہ جیل کے اصولوں کے خلاف ہے، لیکن سکندر اپنی بات پر پوری طرح سے اڑ گیا۔ اس نے انتہائی مضبوط اور پرجلال لہجے میں کہا کہ صاحب، یہ موت اور زندگی کا نہیں بلکہ ایک مقتول کے حق کا مسئلہ ہے۔ اگر آپ لوگوں نے میری یہ آخری خواہش پوری کیے بغیر مجھے پھانسی دی تو اس کا تمام تر گناہ اور خون آپ سب کے سر ہوگا، اور آپ سب کو قدرت کی عدالت میں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ سکندر کی باتوں میں ایسی سچائی اور طاقت تھی کہ مجسٹریٹ بھی سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے جیلر کو حکم دیا کہ وہ فوری طور پر جیل کا پرانا تعمیراتی ریکارڈ چیک کرے اور دیکھے کیا واقعی اس دیوار کے پاس کوئی پرانا کنواں موجود ہے اور اس کی کیا تاریخ ہے۔ جیلر گھبرایا ہوا اپنے دفتر گیا۔ کچھ دیر بعد ایک بوڑھے کلرک کے ساتھ پرانی گرد آلود فائلوں کا ایک پلندہ لے کر واپس آیا۔ بوڑھے کلرک نے کانپتے ہاتھوں سے ایک فائل کھول لی اور مجسٹریٹ کو بتایا کہ صاحب، 20 سال پہلے جب اس جیل کی توسیع ہو رہی تھی، یہ پچھلی باؤنڈری وال تعمیر کی جا رہی تھی، تو اس وقت کے مزدوروں نے تحریری طور پر ایک رپورٹ درج کروائی تھی کہ اس پرانے کنویں کے اندر سے انتہائی شدید اور ناقابل برداشت بدبو آ رہی ہے، لیکن اس وقت کے کرپٹ اور بے ایمان ٹھیکیداروں نے کسی تفتیش اور پولیس کے ڈر سے اس کنویں کے اندر مٹی اور ملبہ ڈال کر اسے سیمنٹ سے مکمل طور پر پکا اور سیل کروا دیا تھا تاکہ بات وہیں دب جائے اور ان کا کام نہ رکے۔ یہ تہلکہ خیز رپورٹ سن کر مجسٹریٹ سمیت وہاں موجود ہر شخص کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجسٹریٹ کو اب یقین ہو گیا تھا کہ سکندر کی بات میں بہت گہرا اور پراسرار راز چھپا ہے جو آج سے 20 سال پہلے اس کنویں میں دفن کیا گیا تھا۔ مجسٹریٹ نے اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے جیلر کو سخت حکم دیا کہ پھانسی کو کچھ دیر کے لیے ملتوی کیا جائے اور فوری طور پر مزدوروں اور مشینوں کو بلوا کر اس پرانے کنویں کی کھدائی شروع کی جائے۔ جیل کے عملے میں ایک ہنگامہ سا برپا ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں کچھ مزدور بھاری کدالوں، ہتھوڑوں اور بیلچوں کے ساتھ اس جگہ پر پہنچ گئے۔ سکندر کو ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا وہیں کھدائی کے مقام سے کچھ فاصلے پر کھڑا کر دیا گیا۔ صفاق جلاد بھی تختے سے نیچے اتر کر حیرت اور تجسس کے ملے جلے جذبات کے ساتھ یہ سارا منظر دیکھنے لگا۔ مزدوروں نے انتہائی زور لگا کر اس کنویں کے اوپر جمی 20 سال پرانی سیمنٹ اور کنکریٹ کی مضبوط تہ کو توڑنا شروع کر دیا۔ ہر ہتھوڑے کی ضرب کے ساتھ جیل کی خاموشی ٹوٹ رہی تھی۔ سب کے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ 3 گھنٹوں کی مسلسل تھکا دینے والی محنت کے بعد بالآخر وہ سیمنٹ کی تہ ٹوٹ گئی۔ مزدوروں کے اندر موجود ملبہ اور مٹی باہر نکالنا شروع کی۔ جیسے جیسے کنواں گہرا ہو رہا تھا، ایک عجیب سی حبس اور پرانی مٹی کی بو پورے ماحول میں پھیلتی جا رہی تھی۔ سکندر انتہائی خاموشی اور سکون کے ساتھ کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ تو کوئی خوف تھا اور نہ ہی کوئی پچھتاوا۔ اچانک ایک مزدور کی کدال کسی انتہائی سخت اور دھاتی چیز سے ٹکرائی، جس سے ایک زوردار آواز پیدا ہوئی۔ مزدوروں نے جلدی جلدی مٹی ہٹائی۔ نیچے سے ایک پرانا زنگ سے مکمل طور پر کھایا ہوا اور مٹی میں اٹا ہوا بھاری لوہے کا صندوق نظر آیا۔ مزدوروں نے رسوں کی مدد سے اس صندوق کو باندھا اور انتہائی احتیاط کے ساتھ کنویں سے باہر نکال کر مجسٹریٹ اور جیلر کے سامنے زمین پر رکھ دیا۔ صندوق کو دیکھتے ہی سب لوگ خوف اور حیرت کے مارے کئی قدم پیچھے ہٹ گئے۔ صندوق پر ایک بڑا سا تالا لگا ہوا تھا جو 20 سال کے عرصے اور نمی کی وجہ سے گل کر بالکل مٹی ہو چکا تھا۔ مجسٹریٹ نے ایک مزدور کو اشارہ کیا جس نے ایک ہی ہتھوڑے کی ضرب سے اس گلے ہوئے تالے کو توڑ دیا۔ مجسٹریٹ نے اپنے چہرے پر ایک رومال رکھا اور انتہائی کانپتے ہوئے ہاتھوں سے جب بسیدہ اور زنگ آلود صندوق کا بھاری ڈھکن پوری طاقت سے پیچھے کی طرف دھکیلا، اندر کا ہولناک منظر دیکھ کر وہاں موجود ہر شخص کی سانسیں ان کے سینوں میں جم گئیں اور کئی لوگ خوف کے مارے بھی ساختہ اپنے قدموں پر پیچھے ہٹ گئے۔ صندوق کے اندر وقت اور حالات کی بے رحمی کا ایک ایسا بھیانک اور دل دہلا دینے والا ثبوت موجود تھا جس نے پانسی گھاٹ کے سرد، خاموش اور اندھیرے ماحول میں ایک عجیب سی دہشت اور سنسنی پھیلا دی تھی۔ اس گلے سڑے صندوق کے اندر مٹی، کیچڑ اور 20 سال پرانی نمی میں لت پت انسانی ہڈیوں کا پرانا ڈھانچہ موجود تھا۔ یہ اتنی طویل عرصے میں مکمل طور پر گل کر مٹی کا حصہ بننے کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا، لیکن اس ہولناک ڈھانچے کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں موجود تھیں جنہوں نے اس پورے پراسرار معمے کو ایک نیا اور ہولناک رخ دے دیا تھا۔ ان بکھری ہوئی ہڈیوں کے اوپر
کچھ پرانے اور بری طرح سے پھٹے ہوئے کپڑے پڑے تھے جن پر وقت گزرنے کے باوجود خون کے سیاہ اور گہرے دھبے بالکل واضح طور پر دیکھے جا سکتے تھے۔ یہ کپڑے کسی انتہائی غریب اور محنت کش مزدور کے لگ رہے تھے، اور ان خون آلود کپڑوں کے ساتھ ہی مٹی میں دبا ہوا ایک پرانا اور بسیدہ چمڑے کا بٹوا پڑا تھا۔ مجسٹریٹ نے انتہائی احتیاط اور خوف سے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس بٹوے کو گیلی مٹی سے نکالا، اور جب اسے کھولا تو اس کے اندر سے ایک پرانا شناختی کارڈ اور ایک ادھ جلا ہوا خط برآمد ہوا۔ شناختی کارڈ کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی، لیکن اس پر موجود نام اور مدھم سی تصویر اب بھی کسی حد تک پہچانی جا سکتی تھی۔ اس پر مرنے والے شخص کا نام رحمان لکھا ہوا تھا، اور اس کا تعلق شہر سے دور کسی پسماندہ اور غریب گاؤں سے تھا۔ مجسٹریٹ نے وہ آدھا جلا ہوا خط کھولا جس کے کنارے آگ سے بری طرح جھلسے ہوئے تھے، لیکن درمیان کی لکھائی اب بھی صاف پڑھی جا سکتی تھی۔ یہ خط اس بدقسمت اور غریب رحمان نے اپنی بوڑھی اور ضعیف ماں کے نام لکھا تھا۔ خط کے الفاظ کچھ اس طرح تھے: میری پیاری ماں، میں نے شہر میں دن رات سخت مزدوری کر کے اور اپنا پیٹ کاٹ کر اپنی اکلوتی بہن کی شادی کے لیے پورے پیسے جمع کر لیے ہیں۔ میں کل رات کی ٹرین سے واپس اپنے گاؤں آ رہا ہوں، لیکن تم بالکل بھی پریشان مت ہونا۔ میرا ایک بہت ہی قریبی اور مخلص دوست میرے ساتھ ہے، جو ایک انتہائی نیک انسان ہے، اور وہ اس لمبے سفر میں میرا پورا خیال رکھے گا۔ مجسٹریٹ کی کانپتی ہوئی اور جذبات سے بھاری آواز میں جب یہ دردناک الفاظ پورے پھانسی گھاٹ کے سناٹے میں گونجے، وہاں کھڑے ہر انسان کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ صفاق جلاد، جس نے آج تک اپنی پوری زندگی میں سینکڑوں لوگوں کو اپنے کٹھور ہاتھوں سے موت کے گھاٹ اتارا تھا، اس کی آنکھوں میں بھی اس غریب اور مجبور مقتول کی کہانی سن کر بے ساختہ آنسو آ گئے۔ سب لوگ اس دردناک اور ہولناک واقعے پر شدید افسردہ تھے، لیکن جب ان سب کی نظریں ہتھکڑیوں اور بیریوں میں جکڑے ہوئے سکندر پر پڑی تو ان کی حیرت، غصے اور صدمے کی کوئی انتہا نہ رہی۔ سکندر اس ادجلے ہوئے خط اور ہڈیوں کے بھیانک ڈھانچے کو دیکھ کر زاروں قطار رونے یا خوفزدہ ہونے کے بجائے اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے تھا۔ اس کے چہرے پر ایک انتہائی پرسکون، طمانینت بھری روحانی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، جیسے اسے دنیا کی سب سے بڑی خوشی اور اپنی زندگی کا سب سے بڑا سکون مل گیا ہو۔ جیلر سے یہ بے حسی اور یہ عجیب و غریب منظر برداشت نہ ہوا۔ اس نے غصے میں آگے بڑھ کر سکندر کا گریبان بڑی سختی سے پکڑ لیا اور انتہائی غصے سے چلاتے ہوئے کہا: تم موت کے بالکل منہ میں کھڑے ہو کر اس غریب انسان کی ہڈیاں دیکھ کر مسکرا کیوں رہے ہو؟ تمہیں کیا دماغی بیماری ہے؟ اور تمہیں یہ کیسے پتا تھا کہ اس پرانے اور بند کنویں میں یہ لاش اور یہ صندوق پچھلے کئی سالوں سے دفن ہے؟ سکندر نے انتہائی نرمی اور عاجزی سے جیلر کے ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹائے اور اپنے چہرے کے آنسو صاف کرتے ہوئے ایک لمبی اور گہری سانس دی۔ اس کی آواز میں اب کوئی موت کا خوف یا کوئی دنیاوی ڈر نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا گہرا سکون اور سچائی تھی جو صرف ان لوگوں کے پاس ہوتی ہے جن کا معاملہ ان کے رب کے ساتھ طے ہو چکا ہوتا ہے۔ سکندر نے مجسٹریٹ، جیلر اور روتے ہوئے جلاد کی طرف باری باری دیکھا اور انتہائی مدھم مگر پرجلال آواز میں بولا: صاحب، آج مجھے جس قتل کے الزام میں پھانسی کے اس خوفناک تختے پر لا کر کھڑا کیا گیا ہے، میں اپنے رب العزت کی سچی قسم کھا کر کہتا ہوں وہ قتل میں نے بالکل نہیں کیا، اور میں اس موجودہ کیس میں 100% بے گناہ اور پاک ہوں۔ مجھے میرے حاسد کے دشمنوں نے اور اپنی بے تحاشا دولت اور اثر و رسوخ کے زور پر قانون کو اندھا کر کے اور جھوٹے گواہ خرید کر اس سازش میں پھنسایا ہے، لیکن میرا اللہ جو 7ویں آسمان پر بیٹھا ہے وہ اندھا نہیں ہے، وہ عادل ہے، اور اس کا انصاف انسانوں کی اور دنیاوی عدالتوں سے بہت مختلف، بہت باریک اور بہت کڑا ہوتا ہے۔ 20 سال پہلے جب اس سینٹرل جیل کی یہ نئی اور اونچی دیوار اور یہ بیرکیں بن رہی تھیں، اس وقت میں شہر کا کوئی بہت بڑا تاجر یا کوئی امیر انسان نہیں تھا، بلکہ ایک معمولی سا اور غریب ٹھیکیدار تھا جو اس جیل کی تعمیر کا کام کر رہا تھا۔ اور یہ رحمان جس کی ہڈیاں آج آپ لوگوں نے اس صندوق سے نکالی ہیں، یہ کوئی اجنبی یا کوئی عام قیدی نہیں تھا، بلکہ یہ میرا سب سے قریبی دوست اور میرے ساتھ دن رات کام کرنے والا ایک انتہائی غریب اور محنتی مزدور تھا۔ رحمان مجھ پر اندھا اور سچا اعتبار کرتا تھا۔ وہ اپنی زندگی کی ہر چھوٹی بڑی بات مجھ سے شیئر کرتا تھا،
جب اس نے شہر میں خوار ہو کر اور فاقے کاٹ کر اپنی بہن کی شادی کے لیے دن رات محنت کر کے وہ خطیر رقم جمع کی، اس نے وہ ساری رقم اور اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی مجھے دکھا کر کہا کہ میں اسے اپنے پاس سنبھال کر رکھوں تاکہ وہ اسے چوری سے بچا کر بحفاظت اپنے گاؤں لے جا سکے اور اپنی بہن کے ہاتھ پیلے کر سکے۔ لیکن اس منحوس اور کالی رات میرے اندر کا سویا ہوا شیطان اچانک جاگ گیا اور میری آنکھوں پر دولت کی ہوس کا ایسا کالا اور گہرا پردہ پڑ گیا جس نے میری انسانیت، میری دوستی اور میرے ضمیر کو مکمل طور پر اندھا کر دیا۔ وہ ایک انتہائی طوفانی اور خوفناک رات تھی جب آسمان سے مسلسل تیز اور موسلا دھار بارش برس رہی تھی۔ بادلوں کی خوفناک گرج سے زمین کانپ رہی تھی، بجلی کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ ہم دونوں دوست اسی زیر تعمیر جیل کے کچے اور عارضی خیمے میں سو رہے تھے جب آدھی رات کو رحمان تھکاوٹ سے چور ہو کر گہری نیند سو گیا۔ میں نے ان پیسوں کے لالچ میں ایک بھاری اور موٹا لوہے کا راڈ اٹھایا اور اس کے سر پر پوری طاقت سے دے مارا۔ رحمان تڑپ کر اٹھا۔ میں نے فوراً اپنے ظالم ہاتھوں سے اپنے سب سے اچھے اور مخلص دوست کا گلا دبا دیا اور اس کی جان لینے کی کوشش شروع کر دی۔ رحمان خون میں لت پت تڑپتا رہا اور میری آنکھوں میں دیکھ کر مجھ سے زندگی اور اپنی بہن کی خوشیوں کی بھیک مانگتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں جو بے بسی اور جو دکھ تھا وہ میں آج تک بھلا نہیں سکا، لیکن دولت کی لانتی ہوس نے مجھے بالکل ایک خونخوار درندہ بنا دیا تھا۔ جب اس کے جسم سے جان نکل گئی اور وہ مر گیا، مجھ پر ایک شدید قسم کی خوف، گھبراہٹ اور پاگل پن سوار ہو گیا۔ مجھے اپنے کیے پر پچھتاوا ہونے لگا، لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا اور میں نے جلدی سے اس کے خون آلود کپڑے اتارے۔ اس کا وہ خط جو اس نے اپنی ماں کو لکھا تھا اور جو اس کی جیب میں تھا، اسے ماچس سے آگ لگا کر جلانے کی کوشش کی تاکہ اس کا کوئی نام و نشان اور کوئی ثبوت باقی نہ بچے۔ لیکن اس رات بارش اتنی زیادہ تیز تھی اور ہوائیں اتنی تند و تیز چل رہی تھیں کہ وہ خط اور وہ خون آلود کپڑے پوری طرح جل نہ سکے اور صرف آدھے جھلس گئے۔ مجھے شدید ڈر تھا کہ صبح سویرے مزدور کام پر آ جائیں گے اور میں اپنے دوست کے قتل کے جرم میں پکڑا جاؤں گا۔ اس لیے میں نے انتہائی اجلت اور گھبراہٹ میں رحمان کی خون آلود لاش، اس کے وہ ادھ جلے ہوئے کپڑے اور اس کا وہ ادھورا جلا ہوا خط اسی کے اس لوہے کے صندوق میں ٹھونسے اور اس بھاری صندوق کو بھاری کیچڑ اور اندھیرے میں اکیلا گھسیٹتا ہوا اس پرانے اور سوکھے کنویں تک لے آیا جو اگلے ہی دن مٹی اور سیمنٹ ڈال کر ہمیشہ کے لیے بند ہونے والا تھا۔ میں نے اپنی پوری شیطانی طاقت لگا کر وہ بھاری صندوق اس گہرے کنویں کے اندھیرے میں گرا دیا اور اس کے اوپر بہت سارے پتھر اور مٹی ڈال دی تاکہ کسی کو اس کی بھنک تک نہ پڑے اور لاش کی بدبو باہر نہ آئے۔ اگلے دن جب مزدور کام پر آئے، میں نے انہیں رشوت دے کر اور ڈرا دھمکا کر اس کنویں کو سیمنٹ سے پکا بند کروا دیا اور رحمان کی گمشدگی کی ایک جھوٹی کہانی بنا دی کہ وہ راتوں رات میرے پیسے لے کر اور مجھے دھوکہ دے کر کہیں بھاگ گیا ہے۔ رحمان کی بوڑھی ماں اپنے بیٹے کے انتظار میں رو رو کر اندھی ہو گئی۔ اس کی بہن کی شادی ٹوٹ گئی، ان کا پورا گھر اجڑ گیا، لیکن میں اس غریب کے پیسوں سے شہر کا ایک بہت بڑا اور نامور تاجر بن گیا۔ میری دولت میں دن دگنا اور رات چگنا اضافہ ہوتا گیا۔ میرے پاس دنیا کی ہر آسائش، ہر مہنگی گاڑی اور عالی شان بنگلہ آ گیا۔ میری دنیاوی دولت بڑھ گئی، لیکن صاحب یقین مانے، جس دن میں نے اس اندھیرے کنویں میں رحمان کو دفن کیا تھا، بالکل اسی دن کے بعد سے میری زندگی کا سارا سکون، میری راتوں کی نیندیں، میری روح کا چین بھی اس کنویں میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا تھا۔ میں ریشم کے نرم و گداز بستروں پر سوتا تھا، لیکن مجھے ہر رات خواب میں رحمان کی خون میں لت پت تڑپتی ہوئی لاش اور اس کی وہ کھلی اور پھٹی ہوئی آنکھیں نظر آتی تھیں جو مجھ سے پوچھتی تھیں کہ سکندر، تم نے میرے ساتھ اور میری دوستی کے ساتھ ایسا ظلم کیوں کیا؟ میں راتوں کو نیند سے اٹھ کر ڈر کر اٹھ جاتا تھا اور پاگلوں کی طرح روتا تھا اور اپنا سر دیواروں سے ٹکراتا تھا، لیکن میرا ضمیر مجھے ایک پل کے لیے بھی سونے نہیں دیتا تھا۔ دولت کا وہ بہت بڑا پہاڑ مجھے ایک آگ کے ہولناک الاؤ کی طرح لگتا تھا جو مجھے اندر ہی اندر روز جلا کر بھسم کر رہا تھا۔ جب مجھ سے میرا ضمیر کا یہ عذاب برداشت نہ ہوا اور دنیا کی ہر نعمت مجھے زہر لگنے لگی، تو میں اپنے رب کے حضور سچی توبہ کرنے کا فیصلہ کیا
میں نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر رو رو کر اپنی اس درندگی اور اپنے اس ہولناک اور غلیظ گناہ کی معافی مانگنا شروع کر دی۔ میں راتوں کو مصلے پر بیٹھ کر اس قدر زارو قطار روتا تھا کہ میری جائے نماز میرے آنسوؤں سے مکمل طور پر بھیگ جاتی تھی۔ میں نے اپنی تمام تر حرام کی کمائی کو، جو میں نے رحمان کے خون سے بنائی تھی، غریبوں، یتیموں اور مسکینوں میں بانٹنا شروع کر دیا۔ میں نے رحمان کی بوڑھی اور نبینا ماں اور اس کی بہن کو بہت مشکل سے ڈھونڈ نکالا اور کسی نامعلوم شخص کے ذریعے ان کی اتنی زیادہ مالی مدد کی کہ ان کی زندگی مکمل طور پر سنور گئی۔ لیکن میں کبھی ان کے سامنے جانے کی اور اپنا ہولناک جرم قبول کرنے کی ہمت نہ کر سکا، کیونکہ مجھے دنیا کی ذلت اور رسوائی کا ڈر تھا۔ میں ہر سال حج اور عمرے کرتا، غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ سے اپنے اس گناہ کا کفارہ اور معافی مانگتا، لیکن میرے دل سے وہ بوجھ کم نہیں ہوا جو میں نے 20 سال پہلے اس کالی رات کو اٹھایا تھا۔ میں ہمیشہ تنہائی میں یہ سوچتا تھا کہ میں دنیا کی عدالت اور پولیس کی نظروں سے تو بڑی چلاکی سے بچ گیا ہوں، لیکن میں اس رب العزت کی سچی عدالت میں کیا منہ دکھاؤں گا جب وہ روز قیامت تمام انسانوں کے سامنے مجھ سے رحمان کے خون کا حساب مانگے گا۔ میں ایک مجرم کی طرح زندگی گزار رہا تھا اور میری ہر سانس مجھے لعنت ملامت کرتی تھی۔ پھر ایک دن قدرت کا وہ کڑا اور سچا ناقابل تسخیر نظام حرکت میں آیا، جسے ہم مکافات عمل کہتے ہیں۔ میرے حاسدوں اور کاروباری دشمنوں نے مجھے اس قتل کے الزام میں پھنسا دیا جو میں نے کبھی کیا ہی نہیں تھا۔ جب مجھے پولیس نے پکڑا اور مجھ پر عدالت میں جھوٹے گواہ پیش کیے گئے تو میں شروع میں بہت حیران ہوا اور رویا کہ اللہ میرے ساتھ یہ کیسا انصاف کر رہا ہے، میں نے تو یہ قتل کیا ہی نہیں، پھر مجھے اتنی بڑی اور ذلت آمیز سزا کیوں مل رہی ہے؟ لیکن جب جج نے مجھے سزائے موت سنائی اور مجھے اسی سینٹرل جیل کی کال کوٹڑی میں لایا گیا جہاں 20 سال پہلے میں نے وہ خون کیا تھا، تو میرے دل اور دماغ پر پڑا ہوا وہ جہالت کا پردہ اچانک ہٹ گیا اور مجھے اپنے رب کی وہ عظیم اور بے عیب حکمت پوری طرح سمجھ آ گئی جو انسانوں کی سمجھ سے بہت بالا تر ہوتی ہے۔ مجھے دل کی گہرائیوں سے سمجھ آ گیا کہ میرا اللہ مجھ سے کیسا معاملہ کرنا چاہتا ہے۔ اس نے میری برسوں کی توبہ کو کس شاندار اور پوشیدہ طریقے سے قبول کیا۔ اس نے مجھے دنیا کی نظر میں ایک جھوٹے کیس کا مجرم بنا کر دراصل میرے سچے اور بھیانک گناہ کی سزا دی جو میں نے 20 سال پہلے اس کنویں کے پاس کیا تھا۔ اس نے مجھے یہ عظیم موقع دیا کہ میں موت کے اس تختے پر چڑھ کر اپنے اس پرانے خون کا حساب اسی دنیا میں برابر کر دوں، تاکہ جب میں مر کر اس کے پاس جاؤں تو میرا دامن رحمان کے خون سے بالکل پاک اور صاف ہو اور مجھے آخرت کے اس خوفناک اور ابدی عذاب سے ہمیشہ کے لیے نجات مل جائے جس کا میں اصل حقدار تھا۔ سکندر نے مسکراتے ہوئے اپنے چہرے پر بہنے والے آنسو صاف کیے اور مجسٹریٹ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پورے یقین سے بولا کہ صاحب، میں اس لیے آج مسکرا رہا ہوں، آج مجھے موت کا کوئی ڈر نہیں، بلکہ مجھے بے تحاشا خوشی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا۔ اس نے مجھے معاف کرنے کے لیے یہ سارا کھیل رچایا۔ اس نے میرے دشمنوں کو میرے کفارے کا ذریعہ بنایا۔ اس نے مجھے پھانسی گھاٹ تک لا کر اس بند کنویں کو کھدوا کر رحمان کی لاش دنیا کے سامنے لا کر اس کا حق اسے واپس دلا دیا۔ اب میں دنیا کی نظروں میں جو بھی ہوں، ایک قاتل یا مجرم، لیکن اپنے اللہ کی نظروں میں ایک سچی توبہ کرنے والا انسان ہوں جس نے اپنا پرانا قرض چکا دیا۔ سکندر کا یہ دل خراش سچا اور ایمان افروز اعتراف سن کر پورے پھانسی گھاٹ میں ایک ایسا پرسرار اور ہولناک سناٹا چھا گیا کہ سوائے لوگوں کے رونے اور ہچکیوں کی آوازوں کے اور کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ سفاک اور کھٹور جلاد جس کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت تھا، جس نے کبھی کسی قیدی پر ترس نہیں کھایا تھا، وہ یہ ساری داستان اور قدرت کے کڑے انصاف کا منظر دیکھ کر رونے لگا۔ اس کے ہاتھ اس قدر شدت سے کانپنے لگے کہ اس کے ہاتھ سے وہ پھانسی کا بھاری لوہے کا لیور چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ جلاد وہیں زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور روتے ہوئے مجسٹریٹ سے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، صاحب، میں نے اپنی ساری زندگی میں بہت ظالم مجرموں کو اس تختے پر لٹکایا ہے، لیکن میں کسی ایسے فرشتہ صفت اور سچی توبہ کرنے والے انسان کو پھانسی نہیں دے سکتا جس کی توبہ خود آسمان پر بیٹھے رب نے قبول کر لی ہو۔
مجھ میں اتنی ہمت اور طاقت نہیں کہ میں اس پاکیزہ روح کو اپنے گناہگار ہاتھوں سے موت کے گھاٹ اتاروں۔ مجسٹریٹ خود بھی صدمے اور حیرت کے ایک گہرے سمندر میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ حیران اور پریشان تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کی کتاب پر عمل کرے یا قدرت کے اس عظیم اور پوشیدہ نظام کے سامنے اپنا سر جھکا دے۔ لیکن سکندر نے خود اپنے قدموں سے چل کر آگے بڑھ کر جلاد کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا اور انتہائی محبت اور نرمی سے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، بھائی تم مت رو اور اپنا کام کرو، تم تو صرف میری موت کا ذریعہ ہو۔ میری موت کا فیصلہ اور اس کا وقت تو آسمان پر بہت پہلے طے ہو چکا ہے، اور یہ پھانسی کا پھندا میرے لیے کوئی سزا نہیں بلکہ میری بخشش اور میرے ابدی سکون کا دروازہ ہے۔ مجھے ہنسی خوشی اس دروازے سے گزرنے دو تاکہ میں اپنے رب سے جا کر مل سکوں اور رحمان سے معافی مانگ سکوں۔ سکندر نے مسکراتے ہوئے خود اپنے ہاتھوں سے وہ کالا اور خوفناک نقاب اپنے نورانی چہرے پر ڈالا اور اپنی گردن اس کھردرے رسے کے اندر خود ڈال دی۔ اس کے ہونٹوں پر کلمہ شہادت کا ورد مسلسل جاری تھا اور اس کا دل ایک عجیب سے نور اور سکون سے بھرا ہوا تھا۔ مجسٹریٹ نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے رومال نیچے کیا۔ جلاد نے روتے ہوئے سسکتے ہوئے وہ لیور کھینچ دیا۔ تختہ زوردار آواز کے ساتھ نیچے گرا۔ سکندر کی روح اس دنیا کے تمام دکھوں، گناہوں اور بوجھ سے آزاد ہو کر ہمیشہ کے لیے اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ یہ دل کو دہلا دینے والی کہانی ہمیں ایک ایسا ہولناک اور سچا سبق دیتی ہے جو ہر انسان کی روح کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے کہ اس دنیا میں انسان کا بہایا ہوا ناحق خون کبھی رائگا نہیں جاتا، نہ ہی وقت کی دھول اسے ہمیشہ کے لیے چھپا سکتی ہے۔ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ بند کمروں اور کالی راتوں کے اندھیروں میں کیے گئے ہمارے گناہ کسی نے نہیں دیکھے، لیکن وہ ذات جو رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پر چلنے والی کالی چیونٹی کو بھی دیکھتی ہے، اس کی نظر سے کوئی ظلم اور کوئی دھوکہ چھپ نہیں سکتا۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ حقوق العباد یعنی انسانوں کے حقوق کا معاملہ اللہ کے ہاں کتنا سخت اور کڑا ہے۔ آپ چاہے اپنی ساری زندگی مسلح پر گزار دیں، لاکھوں کروڑوں کا صدقہ اور خیرات کر دیں، ہر سال کعبے کا غلاف پکڑ کر گڑ گڑاتے رہیں، لیکن اگر آپ نے کسی انسان کا حق مارا ہے یا کسی بے گناہ کی جان لی ہے تو وہ گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک آپ اس کا حساب نہ چکا دیں یا وہ مظلوم آپ کو معاف نہ کر دے۔ سکندر نے 20 سال رو کر گزارے، غریبوں کی مدد کی، ایک بے گناہ انسان کی جان کا بدلہ دنیا کی کوئی دولت نہیں بلکہ صرف جان ہی ہو سکتی ہے۔ اور قدرت کا نظام اور اس کی رحمت دیکھیے کہ جب انسان سچے دل سے اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے اور خالص توبہ کرتا ہے تو اللہ اس پر اپنا سب سے بڑا رحم یہ کرتا ہے کہ اسے آخرت کے اس خوفناک اور نہ ختم ہونے والے ابدی عذاب سے بچانے کے لیے اسے دنیا میں اس کے گناہوں کی سزا دے کر اسے مکمل طور پر پاک کر دیتا ہے۔ سکندر کے لیے وہ جھوٹا مقدمہ اور وہ سزائے موت کوئی ظلم نہیں تھا بلکہ اس کی سچی توبہ کی قبولیت اور بخشش کا وہ واحد راستہ تھا جو قدرت نے خود اس کے لیے چنا تھا، کیونکہ جسے اللہ اپنا لیتا ہے اس کا حساب اسی دنیا میں بے باک کروا دیتا ہے تاکہ جب وہ بندہ مر کر اپنے رب کے سامنے پیش ہو اس کا دامن ہر قسم کے ظلم اور حقوق العباد کے قرض سے بالکل پاک اور صاف ہو۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ لالچ میں آ کر کسی کا حق نہ چھین لے، کیونکہ اللہ کی لاٹھی جب حرکت میں آتی ہے تو وہ وقت اور حالات کو اس طرح گھماتی ہے کہ ظالم خود چل کر اپنے قدموں سے اپنی سزا کی طرف جاتا ہے، اور یہی قدرت کا سب سے بڑا سچا اور مکمل انصاف ہے جس سے کوئی فرار ممکن نہیں۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔